السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولس ہب۔ وہ اس کے ہاتھوں پر چہرہ ٹکاتے شدت سے رو دی۔ آپ بہت برے ہیں، وہ سوں کرتی ہوئی بولی، پر تم بہت اچھی ہو۔ وہ اسے خود سے نزدیک کرتا اپنے حصار میں قید کر گیا۔ آئرہ نے روتے ہوئے اس کا حصار توڑنا چاہا، مگر وہ اور شدت سے اسے خود میں بھینچ گیا۔ اپنی کوشش کو ناکام ہوتا دیکھ وہ اس کے سینے سے سر ٹکا کر 4 سالوں کا غبار نکالنے لگی۔ اس کے یوں تڑپ کے رونے پر وہ بکھلایا تھا۔ رو، I'm سوری یار، پر یوں مت رو، مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تمہارا یوں رونا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا اسے پرسکون کرنا چاہ رہا تھا۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں اب تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا، وہ اس کے بالوں پر ہونٹ رکھتا ہوا بولا۔ آئرہ نے بے اختیار ہو کر اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ بالکل جھوٹ، آپ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتے۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ ہی سمیہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے، وہ اسے گھورتی ہوئی بولی۔ یار، بکواس کر رہا تھا، وہ بے بسی سے اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا، جو مسلسل ضد کر کے چھڑوا رہی تھی۔ میری کچھ شرائط ہیں، اس کے بعد ہی ہاں کروں گی، وہ اس کے سینے سے لگی ناز سے بولی، جیسے اسے یقین تھا کہ دوسری طرف سے ہاں میں جواب آئے گا۔ یار، تمہاری ساری شرائط منظور ہیں، وہ اس کا مان رکھتا لاڈ سے بولا۔ گھر والے پوچھیں گے تو کیا کہیں گے؟ بابا مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ میں نے ان کی بات رد کر دی، وہ چہرہ اٹھاتی روحانسی لہجے میں بولی۔ میں سب سنبھال لوں گا، بس تم اب دوبارہ رونے مت بیٹھ جانا، کوئی تم سے ناراض نہیں ہوگا، وہ اس کے ہاتھ میں مقید وہ لفافہ تھامتا ہوا بولا۔ چلو باہر چلتے ہیں تاکہ سب کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکیں، وہ اس کا ہاتھ تھامتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر بابا نے منع کر دیا پھر، وہ ناخن چباتی اضطرابی کیفیت میں بولی۔ اچھا، انہوں نے منع کر دیا پھر کیا کرو گی؟ وہ اس کی طرف مڑتا ہوا بولا۔ جو بابا کہیں گے وہی کروں گی، وہ بے اختیاری میں بولی، مگر اس کا چہرہ دیکھ وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ تمہاری جان نکال لوں گا جو اب تم نے مجھے چھوڑنے کا سوچا بھی تو، کیونکہ اب تو سمجھو یہ ناممکن سی بات ہے، وہ سنجیدہ سے لہجے میں بول کر اسے لیے نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دونوں سیڑھیاں اترتے نیچے آئے، جب سامنے لاؤنج میں ہی انہیں اسد اور ابراہیم صاحب دونوں نظر آ گئے۔ ارسم سکون سے چلتا ان کے نزدیک آیا اور ہاتھ میں پکڑا لفافہ سامنے ٹیبل پر ٹکا چکا تھا۔ دونوں نے بیک وقت سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ آئرہ جیسے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں تو برخوردار سائن ہو گئے، اسد صاحب آنکھوں پر لگایا چشمہ نیچے رکھتے ہوئے بولے۔ نہیں، اور اب سوچیے کبھی مت کہ میں سائن کروں گا، وہ سکون سے ان کے چہروں کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ کیوں؟ میں وجہ جان سکتا ہوں؟ اسد صاحب نے غور سے اسے دیکھا تھا، جس کا اطمینان قابل دید تھا۔ ہاں بالکل، آپ کو وجہ ہی تو بتانے آئے ہیں، ہم دونوں علیحدگی نہیں چاہتے، بلکہ اب تو آپ اپنی بیٹی کی رخصتی کی تیاری کریے۔ آئرہ نے آخری بات پر اس کی کمر میں چٹکی کاٹی۔ یہ بات تو ابھی ان میں ڈیسائیڈ تک نہیں ہوئی تھی، اور وہ کتنے دھڑلے سے رخصتی کا اعلان کر رہا تھا۔ اس کی بات پر اس کا جھکا سر مزید جھک گیا، اور سب نے مڑتے ہوئے خون خوار نظروں سے اسے گھورا تھا۔ کیا ہے جنگلی بلی، دکھائی نہیں دے رہا کتنی اہم بات کر رہا ہوں اور تمہیں مار دھاڑ کی پڑی ہے؟ فی الحال ہاتھ کو کنٹرول کرو، وہ سرگوشی نما آواز میں اس کے قریب جھکتا ہوا بولا۔ تو آپ رخصتی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو ہم نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا، وہ بھی اسی انداز میں بولی۔ تو اور کیا، تمہارا ارادہ بوڑھے ہو کر رخصتی کروانے کا ہے؟ ارسم کی بات پر وہ جل بھن گئی۔ بوڑھے خود ہو رہے ہیں، آپ شاید بھول گئے ہیں میں آپ سے پورے 6 سال چھوٹی ہوں، اس حساب سے بوڑھے خود ہوں گے، وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے مجھے ڈیڈ اور چاچو سے بات کرنے دو۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ لڑکیاں اپنی عمر کو لے کر کتنی ٹچی ہوتی ہیں۔ اسد صاحب اور ابراہیم صاحب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ اچھالی۔ وہ دونوں آئرہ کی حرکت اور ارسم کی بات سن چکے تھے، مگر اس کے مڑتے ہی سر جھکا کر اپنی مسکراہٹ چھپا گئے۔ ہم کیسے یقین کر لیں کہ آئرہ بھی اس بات پر راضی ہے؟ کیا پتہ تم اسے ڈرا دھمکا کر لائے ہو؟ اس بار ابراہیم صاحب سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ آپ کو لگتا ہے آپ کی بیٹی ڈرنے والوں میں سے ہے؟
پھر بھی آپ اپنی تسلی کے لیے اسی سے پوچھ لیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے آگے کرتا ہوا بولا، ہاں بولو آئرہ، کیا جو ارسم چاہتا ہے وہی آپ بھی چاہتی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھتے ہوئے بولے۔ آئرہ نے نظر اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا جو اسی کی طرف متوجہ تھے۔ اس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اسد صاحب نزدیک آتے اس کے سر پر پیار دے گئے۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ محبت سے اسے اپنے سینے سے لگا گئے۔ جو میری بیٹی کہے گی وہی ہوگا۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولے، مجھے لگا آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ وہ معصومیت سے سون کرتی ہوئی بولی، میں اپنی بیٹی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے ارسم کی طرف متوجہ ہوئے۔ صرف اور صرف اپنی بیٹی کی وجہ سے تمہیں ایک موقع اور دے رہا ہوں۔ اگر اسے ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ اسے دھمکانے والے انداز میں بولے۔ ان کی دھمکی پر ارسم نے منہ بگاڑا، یعنی ہر کوئی آئرہ کا حمایتی تھا۔ اس نے ایک نظر اسد صاحب کے ساتھ لگی آئرہ کو دیکھا جو اس کی درگت بننے پر ہنس رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ آپ لوگ ذرا رخصتی کی ڈیٹ فائنل کر لیں، میں ذرا آپ کی بیٹی کو گھما کر لاتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتا اسے لیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آئرہ نے خجل سی ہو کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ پاگل انسان، کہیں بھی شروع ہو جاتے ہو۔ وہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ نکالتی اس سے پہلے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ اسد صاحب نے افسوس سے سر ہلایا تھا، جیسے کہہ رہے ہوں اس لڑکے کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ منسا کے پیپرز ختم ہوئے کچھ وقت گزر چکا تھا۔ اب وہ کچھ دنوں کے لیے فری تھی۔ وجاہت صاحب کچھ سوچ کر ذوحان کو کال ملا کر واپس آنے کا کہہ چکے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ منسا کی رخصتی ہو جاتی، وہ ذوحان کے ساتھ اسلام آباد جا کر وہیں اپنی پڑھائی جاری رکھتی، کیونکہ یوں تو انہیں حالات سدھرنے کے کوئی امکان نظر نہیں آ رہے تھے۔ سب لوگ ان کی بات پر متفق تھے سوائے سارا بیگم کے۔ فی الحال انہوں نے رخصتی کی بات ذوحان سے نہیں کی تھی۔ آمنہ بیگم کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی۔ انہیں موسمی بخار تھا، مگر وہ یہی بہانہ بنا کر اسے واپس بلا رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا ماں کی طبیعت خرابی کا سن کر وہ دوڑا چلا آئے گا۔ وہ اپنی ماما کی طبیعت کا سن کر واقعی ہی پریشان ہو چکا تھا۔ وہ اگلے دن ہی گھر کے سامنے موجود تھا۔ وہ عجلت میں گھر کے اندر بڑھا، جہاں اس کا پہلا ٹکراؤ ہی منسا سے ہوا، جو لاؤنج میں بیٹھی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے تک تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو اسے دیکھ کر تھم چکی تھی۔ ذوحان نے شدت سے یہ بات نوٹ کی تھی، پھر بھی سر چٹکتا اس کی جانب بڑھا، جو اسے اپنی طرف آتا دیکھ اسپاٹ چہرے کے ساتھ وہاں سے ہٹتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے رویے پر ذوحان کے ماتھے کے بل گہرے ہوتے چلے گئے۔ منسا فون پر اپنی دوست سے بات میں مگن تھی جب قدموں کی چاپ پر اس نے آنے والے کو دیکھا تھا۔ پہلے تو یہاں دیکھ اسے حیرانی ہوئی، وہ یوں اچانک کیسے آ گیا۔ گھر والوں کی کارستانی سے وہ یکسر انجان تھی۔ اسے دیکھ منسا کو اس کا رویہ یاد آنے لگا۔ اس کی آنکھیں مرچوں سے بھر گئیں، یہ سوچ کر کہ سامنے والے کو کوئی احساس ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف دے چکا ہے۔ اسے قریب آتا دیکھ وہ اسے بات کرنے کا موقع دیے بغیر وہاں سے ہٹ گئی۔ کچھ اس شخص کو بھی تو پتہ چلے دوسروں کی تکلیف کا۔ اسے یہاں کام کرتے مہینہ ہو چکا تھا۔ اب کافی حد تک وہ کام کو سمجھ چکی تھی۔ کمپنی کا باس کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا۔ آج صبح آ کر ہی اسے علم ہوا تھا کہ وہ کل سے ہی واپس آ چکے ہیں اور آج آفس بھی ضرور آئیں گے۔ اپنے کولیگ سے بات کر کے اسے یہی اندازہ ہوا تھا کہ باس اپنے کام کے معاملے میں کافی سخت ہیں۔ وہ اس کے بارے میں سن کر ذرا گھبرا رہی تھی۔ ویسے بھی یہ اس کے کام کا پہلا تجربہ تھا۔ اسے باہر سے واپس آئے 5 ماہ ہوئے تھے۔ 2 ماہ پہلے ہی اسے ملائکہ کی شادی کے بارے میں معلوم ہوا تھا، جسے جان کر اسے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ اس کے بے حد اصرار پر وہ اس کی شادی میں شرکت کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ اب تو اس کے گھر والے بھی شادی کا اصرار کر رہے تھے، لیکن جب بھی اپنی بہن کا بے بس چہرہ آنکھوں کے سامنے گھومتا وہ سختی سے منع کر دیتی۔ ہادیہ کے بارے میں سوچ کر اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں۔ جانے وہ کتنی دیر غائبانہ طور پر اس سے ہم کلام رہتی۔ جب ثنا اس سے مخاطب ہوئی، ماہنور سر آ چکے ہیں، وہ تمہیں اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں، تم ایک بار ان سے مل لو تاکہ وہ اچھے سے تمہیں کام سے آگاہ کر دیں۔ تم ٹینشن مت لو، میں نے سر کو یہی بتایا ہے کہ تمہارا کام بے حد اچھا ہے۔ سر بھی تمہارا کام دیکھ کر کافی حد تک مطمئن ہیں
وہ اسے مطمئن کر کے اپنے ڈیسک کی جانب بڑھ گئی۔ مہانور اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتی سر کے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آنے کی اجازت لی۔ سامنے والا لیپ ٹاپ پر جھکے کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا۔ کھٹکے کی آواز پر سامنے والے نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے دیکھ کر تھم چکا تھا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ اس کے ہونٹ بے آواز پھڑپھڑائے تھے۔ ارسم اسے لا کر برا پھنسا تھا۔ اس کا پلان تو پہلے کوئی مووی دیکھنے کے بعد ہلکے پھلکے رومانٹک سے ڈنر کا تھا، پر یہ لڑکی اس کے پلان پر بالٹی بھر کر پانی پھیر چکی تھی۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ اسے بھی اپنے ساتھ شاپنگ پر خوار کر رہی تھی۔ وہ کب سے ایک شاپ سے نکل کر دوسری شاپ کی طرف بڑھ جاتی۔ وہ دھڑا دھڑ ایسے شاپنگ کر رہی تھی جیسے ارسم کی لاٹری نکل آئی ہو۔ وہ اسے کافی بار ٹوک چکا تھا۔ جس حساب سے اس نے شاپنگ کی تھی اسے پورا یقین تھا کہ اس کا کریڈٹ کارڈ خالی ہو جائے گا۔ وہ شاپنگ کرنے کے ساتھ ساتھ دکانداروں کے سامنے ہی ان کی چیزوں میں نقص نکال رہی تھی۔ اس کی اتنی دیدہ دلیری پر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ 2 جگہوں پر وہ خود اس کی طرف سے معذرت کر چکا تھا۔ اسے اب جولری شاپ کی طرف بڑھتے دیکھ اس کی بس ہوئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا شاپنگ مال سے باہر نکل آیا۔ ارسم رکیے نا، ابھی مجھے جولری بھی لینی ہے۔ وہ اس کی رونی صورت دیکھ کر معصوم منہ بناتی ہوئی بولی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تم 4 گھنٹے پہلے ہی اپنے ساتھ خوار کر چکی ہو، ابھی تمہیں جولری بھی چاہیے۔ وہ خون خوار نظروں سے اسے گھورتا ہوا بولا۔ لو بھلا، آپ ہی رخصتی کا اعلان کر کے آئے ہیں، ابھی سے شاپنگ شروع کریں گے پھر ہی آخری دن تک مکمل ہوگی۔ اور خوب کہی آپ نے، جولری تو بے حد ضروری ہے شادی کے لیے۔ وہ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ اپنی ہنسی روکنے کے لیے چہرہ جھکا گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، باقی کی شاپنگ ہم پھر کبھی کریں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی تھی۔ اس کی شکل دیکھ وہ کب سے ہنسی ضبط کرنے کے چکروں میں تھی۔ بالآخر اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتی کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی ہنسی دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ وہ اسے گھوری سے نواز کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ ہم فی الحال بالکل گھر نہیں جا رہے، پہلے مجھے اچھا سا لنچ کروائیں کہیں سے۔ وہ کمال بے نیازی سے بول کر اپنے شاپنگ بیگ سے کچھ کھنگالنے لگی۔ ارسم نے اس آفت کی پرکالہ کو دیکھ کر منہ بسا تھا۔ وہ کچھ دیر کھڑا اس کے رویے کے بارے میں سوچتا رہا، پھر سر چٹکتا آمنہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بخار کے باعث کمبل لپیٹ کر لیٹی تھیں۔ ذہان نے تشویش سے ان کا سرخ چہرہ دیکھا تھا۔ وہ ان کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ کر ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ گیا جو بخار کے باعث تپ رہا تھا۔ آمنہ بیگم نکاہت کے باعث آنکھیں موندے لیٹی تھیں، اپنے نزدیک کسی کی موجودگی محسوس کر چکی تھیں۔ اس کے باوجود وہ ایسے ہی لیٹی رہیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ آنے والا کون ہے۔ اب ناراضگی بھی تو جتانی تھی۔ جب کسی کا سرد ہاتھ ان کے ماتھے پر پڑا تو انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا جو تشویش سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ ناراضگی سے منہ موڑ گئی۔ مما، ایسے تو مت کریں، مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے اس وجہ سے ناراض ہیں کہ میں آپ کو بغیر بتائے چلا گیا اور آپ کے فون کرنے پر بھی واپس نہیں آیا۔ میں تھوڑا سا ڈسٹرب تھا، پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز ایک بار۔ وہ عقیدت سے ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ بالکل میں ناراض ہوں، تمہیں اب بھی آنے کی ضرورت نہیں تھی، بھلا ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ وہ خفا خفا سی بولی۔ سوری کر تو رہا ہوں، اب بہت سے دن رکوں گا، پرومس۔ وہ انہیں تسلی دینے والے انداز میں بولا۔ اس کی بات پر انہوں نے محض ہنگارا بھرا۔ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، چلیں اٹھیں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتا بے صبری سے بولا۔ ذرا صبر رکھو، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے سہارے بیٹھی تھی کہ تم آؤ اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ؟ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں تمہارے پاپا کے ساتھ ڈاکٹر کے ہو آئی ہوں۔ موسمی بخار ہے، میڈیسن لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ اسے شرمندہ کرنے والے انداز میں بولی۔ ان کی بات سے وہ واقعہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ اس کا شرمندہ سا چہرہ دیکھ اب ان سے رہا نہیں گیا۔ وہ اپنی ناراضگی دور کرتی محبت بھرے انداز میں بولی۔ جاؤ تم آرام کرو، تھک گئے ہوگے، لمبے سفر سے آئے ہو، میں بھی کچھ ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ اس کا خوبرو چہرہ دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ان کے پاس سے اٹھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔
وہ واقعی ہی اس وقت بے حد تھکا ہوا تھا۔ فی الحال وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتا تھا۔ ان 2 مہینوں میں اتنا ہوا تھا کہ وہ آپس میں تھوڑی بہت گفتگو کرنے لگے تھے۔ اس کا کیئرنگ انداز مسفرہ کو دھیرے دھیرے اس کی طرف راغب کر رہا تھا۔ ان 2 ماہ میں اس کے اندر بہت سی مثبت تبدیلیاں آئی تھیں۔ اجنبیت کی دیوار آہستہ آہستہ گر رہی تھی، جس میں زیادہ ہاتھ حارب کا ہی تھا۔ مسفرہ نے اس کے ساتھ رہتے ہوئے یہ بات نوٹ کی تھی کہ اس نے آج تک اسے اس کے حق لانے کا کوئی طعنہ نہیں دیا تھا، بلکہ اس نے تو صرف اس کا مہربان روپ دیکھا تھا جو اس کی ذرا سی تکلیف پر بکھلا جاتا تھا۔ وہ اب خود بھی ایک نارمل لائف گزارنا چاہتی تھی۔ وہ تو بس اس کی طرف سے پہل کا انتظار کر رہی تھی، جس کے دور دور تک کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر حارب کی طرف دیکھا تھا، جو ابھی ابھی کمرے میں آیا تھا، جو اب الماری سے جانے کیا نکال رہا تھا۔ وہ ایک سفری بیگ لا کر بیڈ پر کھول کے رکھ چکا تھا۔ اب الماری سے کپڑے نکال وہ نفاست سے طے کرتا بیگ میں رکھ رہا تھا۔ بیگ کو دیکھ مسفرہ کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیا وہ کہیں جا رہا تھا؟ وہ حیرانی سے یکٹک اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بیگ بند کرتا اس کی طرف مڑا۔ وہ دراصل زوہان بھائی کچھ وقت کے لیے واپس آئے ہیں، تو اسلام آباد والی برانچ کو دیکھنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ ڈیڈ تو ہمارے مینیجر کا نام سجیسٹ کر رہے تھے، پر میں نے سوچا میں چلا جاتا ہوں۔ ایسے میں تم کچھ دن سکون سے گزار لو گی، میری وجہ سے ویسے بھی تمہیں پرابلم ہوتی ہے۔ وہ اس کی حیرانی دیکھ اسے سب بتاتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ مسفرہ نے ٹینشن سے ناخن چبائے، یعنی اسے لگتا ہے میں اب بھی اسے ناپسند کرتی ہوں، تبھی وہ میری خاطر مجھ سے دور جا رہا ہے۔ میں ہمیشہ ہی انہیں باتیں سناتی آئی ہوں، انہیں برا بھلا کہا ہے۔ انہیں یہی لگتا ہے کہ میں اب بھی ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اف خدایا، کیسے روکوں انہیں؟ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی۔ ہاں، ان کا بیگ چھپا دیتی ہوں۔ جتنی دیر میں اس نے اپنی سوچوں کے گھوڑے دوڑائے، وہ واش روم سے نکل کر بیگ اٹھا کر الماری میں رکھتا سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ اسے کل صبح ہی نکلنا تھا۔ مسفرہ کو جب یقین ہو گیا وہ سو چکا ہے، وہ دبے قدموں الماری کی طرف بڑھی۔ الماری کھول کر اس میں سے بیگ نکال کر کمرے کی باہر کی طرف بڑھی۔ اس کے بیگ کو اسٹور روم میں چھپا کر وہ مطمئن سی ہوتی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ بس اب اسے صبح کا انتظار تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اب حارب نہیں جائے گا۔ اشر نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ منجمد سا ہو گیا تھا۔ 4.5 سالوں بعد اسے 2 ماہ قبل بازار میں دکھائی دی تھی۔ اس نے کتنا ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، پر وہ اسے نہ ملی، اور اب یوں اچانک وہ سامنے آ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے ہونٹ بے آواز ہلے تھے۔ ہادیہ! وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونا چاہا، جب ماں نور پھرتی سے پیچھے ہٹی۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ انگلیاں مروڑتی نروس سی بولی۔ اسے کچھ عجیب لگا۔ اس کی ہادیہ ایسی تو نہیں تھی۔ ہاں، اس کے نین نقش سامنے کھڑے وجود سے میل کھاتے تھے۔ اس کی آواز بھی لگ بھگ ایسی ہی تھی۔ پھر کیا تھا جو غلط تھا؟ کچھ ایسا تھا جو اس کی نظروں سے چھوٹ رہا تھا۔ ہادیہ! اشر اسے دیکھ کر بولا۔ اس کی آنکھیں جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کی بات پر مانور کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کیسے جانتا تھا ہادیہ کو؟ مگر پھر اپنے جذبات پر قابو پاتی اسپاٹ چہرے کے ساتھ بولی، مہانور۔ سر، میرا نام مہانور ہے، ہادیہ نہیں۔ میں آپ کی نئی ورکر ہوں، 1 ماہ پہلے جوائن کیا ہے۔ ثنا نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ اچھے سے مجھے کام سے آگاہ کر دیں۔ وہ اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی۔ اس کے لہجے میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ مہانور! اشر اسے دیکھ ہولے سے بڑبڑایا، یعنی ایک دفعہ پھر وہ تہی دامن رہ گیا تھا۔ وہ اس کی ہادیہ نہیں تھی، وہ تو کوئی اور تھی۔ اس کا چہرہ پل میں مایوس ہوا۔ سوری، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، میں آپ کو کوئی اور سمجھا۔ کیسی ہیں آپ مس مہانور؟ کیسا تجربہ رہا ہمارے ساتھ کام کر کے؟ وہ اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کرتا مشکل ہلکی سی مسکراہٹ لیے بولا، میرا پہلا تجربہ تھا، پر یہاں سب بہت کوآپریٹیو ہیں، مجھے ذرا بھی مشکل نہیں آئی۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، ہم اچھا لگا سن کر، اب جا کر اپنا کام کریں، باقی وقتاً فوقتاً آپ کو کام سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ وہ واپس مڑتا اپنی سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے کو دیکھ جیسے اس کے زخم پھر سے کریدے گئے۔ وہ اجازت پاتے ہی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے مڑتے ہی گہرا سانس بھرا۔ فی الحال وہ ہادیہ کے بارے میں بالکل بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے یکسر انجان بن گئی۔
جو اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی، اگر وہ صحیح تھا تو اسے واقعی ہی اس شخص سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ اگر وہ کسی معجزے کے انتظار میں تھا تو یہ انتظار لاحاصل ہی رہنا تھا۔ وہ ساری سوچوں کو چٹکتی اپنے ڈیسک پر بیٹھ لیپ ٹاپ کھول کام میں مگن ہو چکی تھی۔ ایک یہی طریقہ تھا ان سب سے پیچھا چھڑوانے کا۔ اس کے جاتے ہی وہ کرسی پر گر گیا تھا۔ آج پھر اس ظالم محبوب کی سوچیں بری طرح حاوی ہوئی تھیں۔ ایک جنون بے معنی، ایک یقین لا حاصل۔ کیا ملا ہمیں محسن اس کی آرزو کر کے؟ وہ ابھی ابھی آفس سے گھر آیا تھا۔ کام کی زیادتی کے باعث اس کے اعصاب بری طرح تھکن کا شکار تھے۔ اس کا ارادہ پہلے شاور لینے کا تھا تاکہ تھکاوٹ کا کچھ اثر زائل ہو سکے۔ ابھی وہ کپڑے لیتا الماری کی طرف بڑھتا جب کوئی دروازہ کھولتا آندھی طوفان بنا اندر آیا۔ سارا بیگم کو سامنے دیکھ اس کے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ اسے پورا یقین تھا وہ رخصتی کی خبر سن جلد یا بددیر ضرور آئے گی۔ وہ اطمینان سے کھڑا ان کا غصے بھرا انداز ملاحظہ کرتا رہا۔ تم پھر آ گئے میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے۔ تم کیوں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے؟ میں ماں ہوں، مجھے پتہ ہے وہ تمہارے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ تم سے بہتر اس کے لیے عدیل ہے، سارا بیگم کا بھانجا۔ میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ کتنے اچھے لگتے ہیں دونوں ایک ساتھ، پر جانے تم بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ وہ تنفر سے بولی۔ معاف کریے گا چچی، میں کسی کے درمیان نہیں آیا، بلکہ آپ اپنے بھانجے کو زبردستی درمیان میں لا رہی ہیں۔ منسا میری منقوا ہے اور میری بیوی بنے گی۔ آپ یہ زبردستی کے رشتے جوڑنے چھوڑ دیں۔ اور جہاں تک آپ کے بھانجے کا ذکر ہے تو آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں وہ کس کماش کا انسان ہے۔ اگر منسا کا نکاح مجھ سے نہ بھی ہوتا تو بھی میں کسی صورت آپ کے اس بھانجے سے ہرگز نہیں ہونے دیتا۔ خیر، مجھے شاور لینا ہے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ انہیں ہکا بکا چھوڑ کر سیٹی بجاتا واش روم کی جانب بڑھا۔ جب ان کی آواز پر اسے رک جانا پڑا۔ تم کہو گے تو میں مان لوں گی کہ عدیل اچھا لڑکا نہیں ہے۔ تم یہ جھوٹے الزام لگا کر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ تم منسا کے لیے پرفیکٹ ہو۔ وہ تقریباً چیختی ہوئی بولی۔ اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لیں وہ کیا چاہتی ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ مزید وہاں رکے بنا وہاں سے ہٹ گیا۔ آئرہ کی رخصتی کے ساتھ ساتھ دونوں گھروں نے منسا کی رخصتی کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ جہاں ایک طرف آئرہ اس خبر کے بعد ارسم سے کتراتی پھر رہی تھی، دوسری طرف منسا ایک بار پھر اپنی ناقدری پر بکھری تھی۔ اس شخص کو یہاں آئے کتنے دن گزر چکے تھے، مگر اس نے ایک دفعہ بھی اس سے ملنے کی یا اسے منانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دوسری طرف ذوحان اس خبر کو سن کر پہلے خوف و ویلا مچا چکا تھا، پھر اپنے دل کی سنتا وہ مطمئن ہو چکا تھا۔ مگر سارا بیگم کا اس کے ساتھ ہتک امیز رویہ اس کی ساری خوشیوں پر پانی پھیر رہا تھا۔ مگر اس بار وہ سوچ چکا تھا وہ سارا بیگم کا غصہ ہرگز بھی اس پر نہیں نکالے گا۔ اس نے جب سے رخصتی کی خبر سنی تھی جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ مجال تھی جو ایک پل بھی وہ سکون سے بیٹھی ہو۔ میں کوئی گری پڑی ہوں کہ جب ان کا دل چاہا دھتکار کر چلے گئے اور جب دل چاہا آ کر اپنا لیا۔ اس دفعہ میں نے بھی انہیں ناکوں چنے نہ چبوا دیے تو میرا نام بھی منسا نہیں۔ اب تم جب تک خود چل کر نہیں آتے میرے پاس معافی مانگنے، میں ہرگز بھی معاف کرنے والی نہیں ہوں۔ وہ دل ہی دل میں پختہ عزائم باندھتی مطمئن ہو چکی تھی۔ جب سے اس نے اسلام آباد جانے کا بتایا تھا تب سے وہ اس کی حرکات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا بے چین ہونا وہ نوٹ کر چکا تھا۔ وہ سویا ہرگز نہیں تھا، بس آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کب وہ اس کے قریب سے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی۔ اسے حیرانی ہوئی کہ وہ اتنی رات کو الماری سے کیا تلاش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اپنا بیگ دیکھ اسے کچھ اندازہ ہو چکا تھا۔ اس کا دل بلیوں اچھلا، یعنی وہ چاہ رہی ہے کہ میں نہ جاؤں۔ اسے کمرے سے باہر جاتا دیکھ وہ سکون سے لیٹا رہا۔ اب تو پرسکون نیند آنی تھی۔ یہ سوچ کر مسفرہ آہستہ آہستہ ہی صحیح اسے قبول کر رہی تھی۔ وہ بازو سر کے نیچے ٹکائے اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کے دوبارہ روم میں آنے پر وہ پھر سے آنکھیں موند گیا۔ مسفرہ اپنی اس کارستانی سے مطمئن ہو کر آنکھیں موند گئی۔ اسے پورا یقین تھا اب وہ نہیں جا سکے گا۔ وہ ناول پڑھنے میں اس قدر مگن تھی کہ رات کا ڈنر گول کر گئی۔ لائبہ بیگم اسے 2 بار بلانے آ چکی تھی، پر اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا بھوک نہیں ہے۔ رات کے لگ بھگ 11:30 ہو رہے تھے۔ سب گھر والے سونے جا چکے تھے۔
اب اسے भूख बुरी तरह सता रही थी। वो पाँव में चप्पल अड़ेसती कमरे से बाहर निकल गई। सीढ़ियाँ उतरते उसने इर्द गिर्द गहरा सन्नाटा महसूस किया। वो झुरझुरी लेती किचन की तरफ बढ़ गई। किचन की लाइट जला उसने फ्रिज से खाना निकाला। बिरयानी देख उसका मुंह पानी से भरा। अब उसे अफसोस हुआ कि गर्मा गर्म बिरयानी मिस करती। उसने मुंह बसोर कर बिरयानी को ओवन में रखा। वो प्लेट टेबल पर रख कर मुड़ी जब वो दरवाजे पर आता मोहब्बत पाश नज़रों से उसे ही तक रहा था। आयरा ने उसे देख नज़रें चुराई थीं। जब से रुखसी का पता चला था उसे इरसम से झिझक महसूस हो रही थी। वो कदम कदम चलता उसके करीब आकर रुका। छुप क्यों रही हो मुझसे जानम? वो उसके बेहद नज़दीक आता उसके गाल को सहलाता हुआ बोला। उसकी इतनी सी नज़दीकी पर आयरा का दिल 120 की रफ्तार पर दौड़ रहा था। आयरा ने सीने पर हाथ रखकर फासला कायम रखना चाहा, जो कि नामुमकिन सी बात थी। वो अपने सीने पर धरा उसका हाथ अपने हाथ में मुकैद करता होंठों से लगा गया। आयरा ने सटाकर उसे देखा, जो फैलता ही जा रहा था। अरसम पीछे हटे, भूख लगी है मुझे, मेरा खाना ठंडा हो जाएगा। वो रोने वाला मुंह बनाती हुई बोली। इतनी रात को डिनर खैर है? वो उसकी तरफ देखता हैरत से बोला। अरसम अभी कुछ देर पहले ही घर लौटा था। आज उसके कॉलेज के सब दोस्तों का मिलने का प्लान था। डिनर वो उनके साथ ही करके आया था। जी, वो पहले भूख नहीं लगी थी इसलिए डिनर नहीं किया। अब भूख महसूस हो रही है तो सोचा कर लूँ। वो सादा से लहजे में कहती कुर्सी घसीट कर बैठ चुकी थी। अरसम भी उसके साथ ही बरजमान हो गया। वो उसके नज़दीक बैठा उसकी कुर्सी का रुख अपनी तरफ कर चुका था। अब क्या है? वो झंझलाती हुई बोली। यहाँ भूख से उसकी जान निकल रही थी और वो उसे बेफजूल तंग करने में मगन था। तुम जो भी काम कर रही हो अपनी सेहत के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करोगी, समझी तुम? इस मामले में मैं लापरवाही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। वह संजीदा चेहरा लिए बोला। हम समझ गई। वह उसकी बात पर इस बात में सर हिलाती हुई बोली। वो उसका मुंह में जाता हाथ थाम चुका था। अब क्या है? अरसम जी, बहुत भूख लगी है, अभी तंग मत करें। वो मासूम सा मुंह बनाती हुई बोली। कुछ नहीं, सोच रहा हूँ आज अपनी लिटिल वाइफ को अपने हाथों से खिलाऊं। वो कंधे अचकाता हुआ बोला। वो चम्मच उसके मुंह की तरफ बढ़ा चुका था। आयरा ने पहले सोचा वो इनकार कर दे, मगर उसका मोहब्बत भरा अंदाज देखकर मुंह खोल गई। यही तो वो चाहती थी, उसकी तवज्जो, उसकी केयर, उसकी मोहब्बत। अब जब ये सब कुछ नसीब हो रहा था तो वो नाशुक्री हरगिज़ नहीं कर सकती थी। आयरा को उस वक्त उसकी आंखों में खुद के लिए मान, मोहब्बत और इज़्ज़त ही नज़र आई थी। अरसम की नज़रें मुसलसल उसके चेहरे पर टिकी थीं। उसकी नज़रों के इर्तकाज़ पर वो घबरा भी रही थी। खाना ख़त्म होने पर उसने प्लेट उठाकर उसके सामने से हटना चाहा। उसकी बोलती आंखें उसे हमेशा कंफ्यूज करती थीं। अरसम उसकी कोशिश नाकाम बनाता उसके हाथ से प्लेट लेता वापस टेबल पर रख चुका था। वो उसकी कुर्सी घसीट कर उसे अपने नज़दीक कर चुका था। मैं तुमसे बड़े बड़े दावे हरगिज़ नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि बहुत से खूबसूरत लम्हे मैं अपनी बेवकूफ़ी में गंवा चुका हूँ, पर मैं अब तुम्हारे साथ ज़िंदगी का हर लम्हा जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मुस्कुराती रहो, मेरी वजह से कभी भी तुम्हारी आंखों में नमी ना आए और ना ही मैं तुम्हारी किसी तकलीफ़ की वजह बनूँ। वो उसके माथे से माथा टिकाता हुआ बोला। आयरा ने चमकती आंखों से उसे देखा था। मैं भी सारी बातें भूलकर सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ। वो नमी भरी आवाज़ में उसके सीने पर सर टिका गई। अरसम दोनों बाजू उसके गिर्द हाइल करता उसे खुद में भींच गया। अपनी बेख्तियारी और उसकी लम्हा बलम्हा होती मजबूत गिरफ्त पर बौखलाई थी। पीछे हटें, कोई किचन में आ गया तो क्या सोचेगा? वो उसे सिचुएशन का अंदाज़ा करवाती हुई बोली। कुछ नहीं सोचेगा, बीवी हो तुम मेरी। वो उसे रूबरू करता हुआ बोला। हटें, भी नींद आ रही है मुझे। वो उसके कंधे पर मारती उठ खड़ी हुई। अरसम ने मोहब्बत से उसे जाते हुए देखा। हारिब की आंख अलार्म की आवाज़ से खुली। अलार्म बंद करके गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा, जो उसके बाजू से चिपकी मज़े से सो रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर आते बालों को पीछे किया। वो नींद में और भी ज़्यादा मासूम लग रही थी। उसके पुरसकून चेहरे को देख उसके होंठों को हल्की सी मुस्कान ने छुआ। हारिब ने ज़रा सा झुककर उसकी पेशानी पर अपने प्यार की पहली मोहर जब्त की। देखना, बहुत जल्द तुम भी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करोगी। वो उसके पास से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसकी आंख खटके की आवाज़ से खुली।
اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا، جہاں وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا نقشہ سا تیار تھا۔ اس نے ایک نظر وال کلاک پر ڈالی جو 8 بجے کا پتہ دے رہی تھی۔ دوبارہ نظروں کا زاویہ موڑ کر سامنے والے کو دیکھا۔ حارث نے بھی شیشے سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر مسفرہ بکھلاتی ہوئی نظروں کا رخ موڑ گئی۔